السلام علیکم۔ جیسے کہ میں یہ جو بھی باتیں کرتا ہوں وہ بالکل ان پلانڈ ہوتی ہیں، ان کٹ ہوتی ہیں، اس میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی مطلب ایک بنی بنائی چیز نہیں ہے۔ جسٹ جو بھی حالات حاضرہ پہ یا کسی بھی ٹاپک پہ جو بھی میرے ذہن میں جو تھاٹس ہیں وہ میں بالکل ان کٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اس میں سے کون لوگ ہیں جو یہ سنیں گے، کون نہیں سنیں گے، لیکن یہ کام میں بس اپنی تسلی کے لیے کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں لائف میں۔ یہ ایک طرح سے سمجھ لے کہ ایک ڈائری لکھنے جیسا ہے، میں اپنی یادداشتیں خود ہی بنا رہا ہوں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں جیفری جو فائلز لیک ہوئی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں اور بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ایک گندے کام میں ملوث پائے گئے ہیں، جس میں بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ چیزیں میں نہیں دہرانا چاہتا، آپ سب نے دیکھی ہیں، اور میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں اس میں صرف چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں بڑی شدت سے آ رہی ہیں، اور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ طاقت جب ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ طاقتور اگر کچھ کرنے کی ٹھان لیں سب مل کر، تو اس کا دنیا پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ خاص کر ہمارے مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا تو بڑی گندی چیز ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا، پیسے کے پیچھے بھاگنا، نہیں، یہ گندی چیز نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک طاقت کا محور یعنی کہ پیسہ، اختیار، حکومت، یہ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے جتنا مرضی اچھے مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے دنیا کو اس نہج تک پہنچایا ہے، یا یہ دنیا کا جو بھی اس وقت حال کیا ہے، وہ سب بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دنیا کو نیا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی بندہ 9 to 5 جاب نہیں کرتا، وہ سب نئے آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک سیاسی خاتون ہیں بہت بڑی پنجاب کی، وہ کہہ رہی تھی کہ شعور انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ٹھیک ہے، شعور انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن شعور جو چیز انسان کو دیتا ہے وہ پیٹ بھرنے سے بھی نہیں آ سکتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آخری پیغمبر تھے ان کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھوک اور فاقوں سے مطلب بھری ہوئی ہے۔ زندگی کے کسی موقع پر انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لیکن ہاں انہوں نے شعور کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور یہ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے سمبلز کی کیا میننگ ہے۔ آپ دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں برگر بنانے والی کمپنیاں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جوکر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اپنی گود میں بچے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے منہ بالکل لال ہوا ہوتا ہے۔ آج تک ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی کہ یار جوکر کا منہ، اس کے ہونٹ لال کیوں ہوتے ہیں۔ تب وہ پتہ چلا کہ وہ جو فائلوں میں جو کچھ کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا منہ لال ہوتا ہے۔ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ ہم سمبلز کی طرف نہیں جاتے، ہم تو کہتے ہیں بس یہ ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی ڈراؤنی فلمیں ہوتی ہیں سب میں کوئی نہ کوئی جوکر لازمی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے آج تک اگنور کیا ہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم ان چیزوں کو اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھتے۔ اب معاملہ اتنا کوئی نازک ہے، اتنا حساس ہے کہ اس پہ بولتے ہوئے بھی جو ہے وہ زبان اور دل دونوں جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب کے بچے ہیں۔
ہر کوئی جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یار ایسی دنیا ہوگی تو ہمارے بچوں کا آنے والی زندگی میں کیا فیوچر ہوگا. اور سب سے اہم نکتہ یہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کی آنے کی آمد ہے. اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو یہ فائل جو ہے ابھی بھی باہر نہ آتی، ابھی بھی لوگوں کو نہ پتہ چلتا. تو انہوں نے کیوں یہ دنیا کا دکھا دی، کیوں یہ پبلک کر دی؟ کیونکہ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں اور لوگوں کو اپنی بے بسی کا احساس ہو کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج جو امریکہ کا صدر ہے، جو کل تھا، آج فائل لیکس ہونے کے بعد بھی وہ امریکہ کا صدر ہے. جو سائنسدان تھے، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جو بزنس مین تھے، وہ آج بھی وہی ہیں. ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ 6 ارب لوگوں کے منہ پر ایک لعنت ہے، ایک تماچا ہے کہ آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب جو ہے وہ ان سے بندھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جیسے ملکوں میں لوگوں کے کاروبار ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں، وہ سب ان لوگوں کے ساتھ مطلب ڈپینڈنٹ ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ ایسی ہیں جو کہ ان کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے پیسوں پہ چل رہی ہیں. سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بک گیا ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں کہیں نہ کہیں جا کے. اور بھی کئی چیزیں ہیں ذہن میں، وہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا گاہے بگاہے. لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جس کی آمد کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کا ہمیں 1400 سال سے پتہ ہے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا اور ان کو بھی پتہ ہے، تو انہوں نے اس کی آنے کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں اور ہم نے کیا تیار، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہیں. ہم ایز این مسلم ہمارے پاس جو ہے وہ صرف سورہ کہف ہے جو ہمارے مولویوں نے ہمیں سکھائی ہے. سورہ کہف پڑھو، اس کے علاوہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. اب اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم محتاط ہو کے چلتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو نیچے کامنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.